بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا، جناب خط میں رسول نے بڑا یہ کام کیا۔ سیدنا عمر نے کہا ابن عباس دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا ہے؟ تو ابن عباس نے کہا آپ کو ابو لؤلؤ مجوسی نے زخمی کیا ہے۔ سیدنا عمر نے کہا اللہ اسے برباد کرے، اللہ کا شکر ہے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوئی۔ امیر عمر کی اس دنیا چھوڑتے ہوئے سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ان کا ساتھ نصیب ہو جو دنیا میں بھی کہا کرتے تھے میں چلا، ابو بکر چلا، عمر چلا، میں آیا، ابو بکر آیا، عمر آیا، میں نے کہا، میں نے اعلان کیا، ابو بکر نے مانا، عمر نے مانا۔ وہ جو زندگی میں چلتے ہوئے ابو بکر و عمر کو نام اپنی زبان پہ رکھا کرتے تھے، آج مرنے کے بعد میں انہی کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں تو اللہ کے رسول ہوں، ابو بکر و عمر ان کے ساتھ ہو۔ غریب کی مدد، یتیم کی مدد، بیوہ کا، سارے ماجرے اس کے اوپر کھڑے ہوں گے اگر بنیاد میں توحید ہو، اور اگر بنیاد توحید سے خالی ہے، شرک کی غلاظتیں ہیں، غیر اللہ کی پوجا ہے، قبروں پر سجدے ہیں، ڈھیریوں کا طواف ہے، مردوں کو مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، شرک موجود ہے تو اللہ کا پھر مشرکوں سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہم نے پیارے نبی کے پیارے صحابہ پر لگنے والے اعتراضات ان کو حقیقت کی روشنی میں لا کر پیش کرنے کا آپ کے سامنے یہ پروگرام بنایا تاکہ مسلمان اپنے رہنماؤں کو، اپنے رہبروں کو، اپنے آقا کے پیارے ساتھیوں کو پہچان سکیں اور اپنی اولاد کی تربیت ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے کر سکیں۔ خوارج کا وہ ٹولہ جس نے آج مسلمان ملکوں کے اندر بد امنی کا دورہ کیا ہوا ہے، خون بہانے کو ان کے نزدیک پانی بہانے سے آسان سمجھا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے خلیفہ، یہ امیر المؤمنین، یہ امیر عمر کی وصیت ہے، تمہارا کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ؟ تم اسلام کی سفید چادر پہ ایک بدنما داغ تو ہو لیکن اسلام کا تعارف تمہارے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ سابقہ درس میں ہم خلافت ابو بکر صدیق پر گفتگو کر رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور پھر آپ کے دفن کے حوالے سے صحابہ کرام کے درمیان یہ رائے مختلف ہوئی۔ کسی نے کہا آپ کو یہیں دفن کیا جائے، کسی نے کہا بقیع میں دفن کیا جائے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا لا يدفن نبی الا حیث یموت،
ہر نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں فوت ہوئے تو اس لیے آپ کو حجرہ عائشہ میں ہی دفن کیا گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1018 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، تدفین کا معاملہ آیا، اس مسئلے پر اختلاف پیدا ہوا، تو ابوبکر صدیق نے فرمایا اس مسئلے پر میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا وہ میں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، ہر نبی کو اللہ اسی جگہ پر موت دیتا ہے جو جگہ اللہ اپنے اس نبی کے دفن کے لیے پسند فرما لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے حجرہ عائشہ میں، تو معنی یہ کہ اللہ نے اس جگہ کو پسند فرمایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر دفن ہوں۔ سمجھانے والوں کو، سمجھنے والوں کو ہم آواز دیتے رہیں گے، پیغام دیتے رہیں گے، کیونکہ ہم وارث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم وارث ہیں پیارے نبی کے، پیارے صحابہ کے۔ ادب کے دائرے میں رہ کر، محبت کے دائرے میں رہ کر، احترام کے دائرے میں رہ کر ان لوگوں کی عقلوں کو ضرور ٹچ کریں گے جن کے اوپر ان کے ذاکروں نے بغض اور عداوت کی سیاہ پٹی باندھ رکھی ہے۔ اگر تمہارے ذاکروں کی بات صحیح ہے اے عوام الناس، اے عقل مندو، جو وہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف جھوٹ کی نسبت، برائی کی کرتے ہیں، اگر تمہاری عقل سلامت ہے خود بھی سوچو اور اپنے بڑوں کو بھی سوچنے پر مجبور کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ آپ جہاں دفن ہوئے آپ کی قبر مبارک جنت کا ٹکڑا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بستر عائشہ پاک نہ ہوتا، حجرہ عائشہ پاک نہ ہوتا، صدیقہ کائنات خود پاک نہ ہوتی، تو اللہ اپنے پاک نبی کو یہاں پہ فوت بھی نہ کرتا اور پاک نبی یہاں پر دفن بھی نہ ہوتے۔ مصطفیٰ پاک، آپ کا بستر بھی پاک، آپ کی بیوییں، ہماری مائیں، وہ کائنات کی پاکیزہ ترین عورتیں تھیں۔ اللہ نے وہیں پر اپنے نبی کی روح قبض کی جہاں اللہ نے ان کا دفن ہونا پسند فرمایا۔ یہ حدیث تمہاری عقلیں کھولنے کے لیے کافی ہے اگر تم خود حق کو تلاش کرنا چاہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی ناپاک جگہ پہ دفن نہ ہو سکتے۔ اللہ کے پاک نبی یہاں پر فوت ہوئے، یہیں پر دفن ہوئے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ان کی طرف کی جانے والی ہر برائی کی نسبت جھوٹ پر مبنی ہے، خباثت پر مبنی ہے، بغض اور عداوت پر مبنی ہے۔ سیدہ پاک تھی، زندہ رہی تو قرآن ان کے بستر پہ اترا کرتا تھا، اور جب میرے آقا فوت ہو گئے جس کے سینے پہ قرآن اترتا تھا وہ عائشہ کے حجرے میں دفن ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے سیدنا عمر کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا، جس سے اسلام کی برکت ظاہر ہوئی، اسلام غالب آیا۔ اور یہ دونوں خلفاء ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، ان کے متعلق خالق و مالک کا جو وعدہ تھا اہل ایمان کے ساتھ، وہ وعدہ پورا ہوا۔ اور یہ وعدہ جس کو مالک نے سورۃ نور میں بیان کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالی نے ان لوگوں سے جو تم میں سے اہل ایمان ہوں اور اہل ایمان کے بعد نیک عمل کرنے والے ہوں وعدہ کیا ہے۔ خالق کا وعدہ کن کے ساتھ؟
اہل ایمان کے ساتھ۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایمان بنیاد ہے، توحید بنیاد ہے، عقیدہ بنیاد ہے، پھر عمل صالح بیان ہوا، پہلے توحید پھر نیک عمل۔ اگر نیک اعمال توحید کے بغیر ہوں اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوں گے۔ توحید بنیاد ہے، اس کے اوپر نیک اعمال کی بلڈنگ کھڑی ہو جائے گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جہاد، غریب کی مدد، یتیم کی مدد، بیوہ کا، سارے ماجرے اس کے اوپر کھڑے ہوں گے اگر بنیاد میں توحید ہو۔ اور اگر بنیاد توحید سے خالی ہے، شرک کی غلاظتیں ہیں، غیر اللہ کی پوجا ہے، قبروں پر سجدے ہیں، ڈھیریوں کا طواف ہے، مردوں کو مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، شرک موجود ہے، تو اللہ کا پھر مشرکوں سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ اہل ایمان سے ہے۔ ایمان لانے کے دعوے دار عمل صالح سے خالی ہو جائیں، ایمان لانے کے دعوے دار نمازوں کے مستقل تارک ہو جائیں، ایمان لانے کے دعوے دار فرائض کو چھوڑنے والے بن جائیں، تو پھر وہ ایمان والے اپنے دعوے کے اندر سچے نہیں ہیں۔ سچا وہ ہے الذین آمنوا، جو ایمان لائیں۔ ایمان کب پورا ہوگا؟ جب اس کے ساتھ وہ نیک اعمال فرائض کو ساتھ جوڑیں گے، ایمان اور عمل والے بن گے، تو پھر اللہ کا وعدہ کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ انہیں ضرور زمین میں جانشین بنائے گا جس طرح ان لوگوں کو بنایا جو ان سے پہلے تھے۔ ان کی حکومت ضرور آئے گی، یہ غالب ضرور ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو اہل ایمان ہوں وہ غالب ضرور ہوں گے، آج نہ ہی کل نہ صحیح پرسوں، یہ نسل نہ صحیح اگلی نسل، ایک وقت ضرور آئے گا کہ اہل ایمان کی حکومت ہوگی، اہل توحید کا ڈنکا بجے گا، دنیا سے شرک مٹے گا۔ یہاں پر یہ نکتہ بھی یاد رکھیے، اہل ایمان ان کو حکم ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلیں، پرافٹ میں اللہ راضی ہو کے، خوش ہو کے انہیں جب چاہے حکومت دے دے۔ لیکن اہل ایمان کا مقصد حیات حکومت کا حصول نہیں ہے۔ اسلام کی اس پوری دعوت کی بنیاد اور اس کا ماٹو، اس کا مقصد، اس کا نصب العین وہ حکومت پہ قبضہ نہیں ہے کہ ہم دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے ہو کے بھاگ دوڑ کے کسی طرح کرسی لے لیں، یہ مقصد نہیں ہے، یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ اسلام کا حکم ہے کہ سیدھے چلو، اہل ایمان بن کے رہو، عمل صالح والے بن کے رہو، تم اس راستے پہ سیدھے رہو، اللہ جب چاہے تمہیں یہ انعام دے دے، تمہیں نہ صحیح تمہاری اگلی نسل کو مل جائے، اس سے اگلی نسل کو مل جائے۔ کرسی کا حصول، حکومت کا حصول اور اس کے لیے صراط مستقیم کو چھوڑ دینا، یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، اہل سنت کا نہیں۔ تھوڑا سا وعدے کر دوں اور آسان کر کے سمجھا دوں، ہمیں حکم کیا ہے ہم ایمان کے داعی بنیں، ایمان کی دعوت کو پھیلائیں، قولوا لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو سمجھیں، قولوا لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو آگے پہنچائیں۔ اللہ نے جو حکم ہمیں دیا ہے، جو طریقہ کار ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مخصوص کیا ہے، ہم اس راستے پہ چلتے جائیں، حکومت ملے یا نہ ملے، مسلمان قوم ہو یا نہ ہو، ہم اس سیدھے راستے پہ چلے تو ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم نے مقصد حکومت کو بنا لیا، مقصد کرسی کو بنا لیا اور اس کے لیے وہ راستہ چھوڑ کے شارٹ کٹ مارنے شروع کر دیے، تو ہم اپنے اصل راستے سے ہٹ گئے، ہم ناکام ہو گئے۔ اور اگر اصل راستے پر رہے، ہمیں ایک بندہ بھی نہ ملا، ایک بندہ بھی توحید پر نہ آیا، ایک بندے نے بھی ایمان کو قبول نہ کیا، اور ہم ساری عمر وہ پیغام دیتے دیتے مر جائیں، ہم کامیاب ہوں گے یا ناکام؟ مثال دے کے سمجھا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ انبیاء قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے جن کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہوں گے، کچھ کے ساتھ چند افراد ہوں گے، کسی کے ساتھ ایک یا دو شخص ہوگا۔ بعض انبیاء ایسے بھی اٹھائے جائیں گے جن کے ساتھ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا ہوگا۔ نبی نے ساری زندگی محنت کی، ساری زندگی سال ہا سال اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کا آوازہ دیا، قوم میں سے کوئی ایک بندہ بھی
ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. آج کی زبان میں کہہ دوں، نبی نے 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال 200 سال 900 سال 800 سال محنت کی، ایک ووٹ بھی نہیں ملا. اب یہ نبی فوت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، کیا کہو گے؟ کامیاب یا ناکام؟ کامیاب. تو کامیابی ووٹوں کے ملنے میں نہیں ہے، کامیابی کرسی کے حصول میں نہیں ہے، کامیابی حکومت پانے میں نہیں ہے، کامیابی اس راستے پر چلنے میں ہے جو راستہ اللہ نے مقرر کیا ہے. کچھ لوگ یہاں پر گمراہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی توحید کا پیغام چھوڑ دیں، اب سیاست، اب الیکشن، اب جمہوریت، اب فلاں طریقہ، اب یہ طریقہ اپنا لیں اور کسی طرح حکومت لے لیں. یہ مسلمان کا یہ نظریہ ہے ہی نہیں، اسلام نے یہ پیغام دیا ہی نہیں. اسلام تو کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. ایمان لے کر آؤ، عمل صالح کرو، اس صراط مستقیم پہ قائم رہو جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے. میں تمہیں ضرور اس دنیا میں جانشین بناؤں گا، تمہیں ضرور حکومت ملے گی، لیکن تم نے رہنا کس طریقے پہ ہے؟ جو طریقہ اللہ نے دیا ہے. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ اسباب جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ جادوگر کے پاس جایا کرتا تھا اور اللہ کے ولی کے پاس بھی جایا کرتا تھا. بادشاہ اس کو مارنے کے در پہ ہوا، اس کو بھیجا پہاڑ سے پھینکنے کے لیے، وہ بچ گیا. اس کو بھیجا دریا میں ڈبونے کے لیے، وہ بچ گیا. نہ مار سکا. اس نے کہا طریقہ مجھ سے سیکھ، مارنا ہے، میں بتاتا ہوں مجھے کیسے مار سکتا ہے. اس طریقے پہ عمل کر کے اس کو تیر مارا تو بچہ مرا. مرنے سے پہلے وہ اکیلا تھا، اور جب اس کو تیر لگا اور وہ شہید ہوا، مڑ کے دیکھا پوری قوم مسلمان ہو گئی. کیا معنی؟ رب اسباب کا محتاج. یہ فکر باطل فکر ہے کہ ہم نے کسی بھی ذریعے سے اسمبلیوں میں پہنچنا ہے، الیکشن کے سیڑھی کو استعمال کرنا ہے اور ہم نے بس حکومت حاصل کرنی ہے، اور حکومت کے حصول کے بعد پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم جائیں گے اسلام لے آئیں گے. پیارے بھائی، یہ شارٹ کٹ آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا. آپ کے ذمہ توحید کا پیغام ہے، دعوت کا پیغام ہے. اس دعوت کے راستے پہ لگے رہو تو اللہ کا پھر تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں ضرور اس زمین کا جانشین بناؤں گا. یہ جانشین بننے کے بعد کریں گے کیا؟ ان کا اسلوب کیا ہوگا؟ ان کو انعام کیا ملے گا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ان کو جانشینی ملے گی، ان کے لیے امن کا دور دورہ ہوگا. خوف کو اللہ مٹا دے گا، خوف کو ختم کر دے گا. اہل ایمان پہ خوف نہ ہوگا، امن کا دور دورہ ہوگا. امن کا دور دورہ پابند ہے دعوت توحید کے ساتھ. اگر توحید کی دعوت کو چھوڑ کر کوئی سمجھے کہ ہم امن پا لیں گے تو وہ جہالت کی زندگی گزار رہا ہے. توحید کے بغیر امن نہیں ہو سکتا. مشرکین کے لیے امن نہیں ہے، اہل شرک کے لیے امن نہیں ہے، قبر پرستوں کے لیے امن نہیں ہے، مزار پرستوں کے لیے امن نہیں ہے، ڈھیری پوجنے والوں کے لیے امن نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنے رب سے جنگ کی ہے، اللہ کا شریک بنا کر، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو حصے دار بنا کر. امن کا راستہ تو یہ ہے کہ وہ توحید کو قبول کریں، اعمال صالح کی طرف آئیں. اللہ جانشین بھی بنائے گا اور ان کے اس دین کو جو اللہ نے پسند کیا ہے اقتدار بھی دے گا، ان کو امن بھی دے گا. وہ کریں گے کیا؟ حکومت میں آنے کے بعد اللہ یہ انعام دے بھی دے، انہیں زمین پہ جانشینی مل بھی جائے تو ان کا طریقہ کار کیا رہے گا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. وہ عوام کی حالت میں ہوں یا سربراہ مملکت ہوں، میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ بنیاد ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے. آپ زندگی کے کسی میدان میں ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ گھردار ہیں، بیوی بچوں میں ہیں، معاشرے میں ہیں، کوئی عہدہ مل گیا ہے، کوئی بڑی سیٹ مل گئی ہے، آپ کو کچھ بھی مل جائے، آپ کو اللہ کا حکم کیا ہے کہ تم میری عبادت کرتے رہنا. یہ نہیں کہ آپ اس چھوٹے سے مقام سے بڑے اونچے مقام پر آ گئے
تو اب آپ مزارات پہ بھی جائیں، اب آپ اہل شرک کی مجلسوں میں جائیں، اہل بدعت کو اپنے سینے سے لگائیں، جی مجھے جو پوسٹ مل چکی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ یہاں رہ کر اب توحید کی بات نہیں ہو سکتی، آپ پوری دنیا کے بادشاہ بن جائیں، رب کے تو غلام ہیں۔ آپ انسانوں میں کتنے بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، اپنے رب کے تو بندے ہو، تو آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ہر حال میں عبادت اللہ کی کرنی ہے اور اللہ کا شریک نہیں کرنا۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو کفر کرے یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد پھر وہ کفر کرتا ہے تو یہی لوگ ہیں نافرمان۔ تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اہل ایمان کے ساتھ، میں تمہیں زمین میں حکومت دوں گا، جانشینی دوں گا، توحید کا دور دورہ ہوگا، امن کا دور دورہ ہوگا، تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا دور وہ سنہری دور ہے جس کی تاریخ انسانی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تاریخ انسانی میں ابو بکر و عمر کے دور کی مثال انسانیت کی تاریخ دینے سے قاصر ہے۔ انسانوں میں، مسلمانوں میں قربانی کا جذبہ کیسا تھا؟ ایک شخص کماتا، جتنا بھی کماتا اپنے پاس صرف اپنی ضرورت کا رکھتا اور باقی سارا اپنے مسلمان بھائیوں پہ خرچ کر دیتا اور اللہ کے دین پہ خرچ کر دیتا، عوام الناس کی بہتری پہ، فلاحی کاموں پہ خرچ کر دیتا۔ ہر شخص اپنی ہمت سے بڑھ کر اللہ کے دین پہ خرچ کرتا۔ اس طرح اللہ کا دین پھیلتا رہا، پھلتا رہا۔ برا آدمی ابو بکر و عمر کے دور میں، برے آدمی کے پاس نیک لوگ آتے تاکہ اس کو برائی سے ہٹائیں، اس کو نیکی کی طرف لے کر آئیں، اس کو اپنے دائرے میں لے کر آئیں۔ آج ماجرا بالکل الٹ ہے نا، آج برے نیکوں کو ملتے ہیں کسی طرح ان کی نیکی چھڑوا لیں۔ کمرے کے اندر 4 بھائی رہتے ہیں، 2 نماز پڑھتے ہیں، 2 نہیں پڑھتے، جو نہیں پڑھتے ان کی کوشش ہے کہ یار بڑا زیادہ کوئی اللہ اللہ کرنے لگ گیا، اس کو بھی اپنی لائن پہ لے کر آؤ، کسی طرح سے فلمیں دکھاؤ، گانے، ٹی وی، VCR، سگریٹ، بیڑی، پان، اس کو کھینچو ایسا۔ اتنا مولوی نہیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے اللہ اللہ کر لینی چاہیے، لیکن کبھی کبھی دوسرے کام بھی کر لینے چاہیے۔ آج برے لوگ نیکوں کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنی نیکی سے پیچھے ہٹ جائے۔ وہ اتنا مبارک دور تھا کہ نیک لوگ اگر جان لیتے کہ فلاں میں برائی ہے تو اسے مل کے پیار سے، محبت سے، ادب سے، احترام سے، قربانیوں سے، اخلاص سے اس پہ خرچ کر کے، اس کا دل جیت کے اسے کھینچ لاتے کہ یہ برائیوں کو چھوڑ کر ہمارے نیک معاشرے کا حصہ بن جائے۔ لیکن دشمنان اسلام جو شروع سے اسلام کے دشمن ہیں اور ہر وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ اسلام پہ وار کر سکیں، انہوں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی مبارک سیرتوں پر سیاہی پھینکنے کا ایک ناکام، نامراد پلان بنایا کہ ان کی سیرتوں پر داغ لگائے جائیں، ان پر جھوٹے الزامات لگائے جائیں، تاکہ جب ان کی سیرتیں خراب ہو جائیں گی تو آنے والی نسلیں ان کو اپنے لیے رہبر نہیں سمجھیں گی، تو وہ اسلام کی ایک بلڈنگ جو کھڑی ہو رہی ہے ہم اس کو گرانے کی کوشش میں کامیاب ہوں گے۔ اسی لیے غیر معتبر لوگوں نے جو تاریخ مرتب کی ہے اس تاریخ میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت تک اہل ایمان دنیا میں اور آخرت میں سرخرو نہیں ہو سکتے جب تک وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے صحابہ کی اصل سیرت کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی نہ گزاریں۔ ہمارا آئیڈیل رہے گا کون؟ اگر ابو بکر، عمر، عثمان و علی صحابہ اور اہل بیت ان کی مبارک سیرتوں کو سیاہ کر کے ہمارے سامنے دشمنان اسلام پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ اپنے بچے کو کس کا رخ دکھاؤ گے، کس کا چہرہ دکھاؤ گے، کس کو اس کے لیے نمونہ بنا کر پیش کرو گے؟ اگر ابو بکر، عمر، عثمان، علی نہ رہے تو اور کون ہوگا؟ اگر صحابہ اور اہل بیت آئیڈیل نہ رہے تو اور کون ہوگا؟ اس لیے اللہ کی رحمت سے ہم نے پیارے نبی کے پیارے صحابہ پر لگنے والے اعتراضات ان کو حقیقت کی روشنی میں لا کر پیش کرنے کا آپ کے سامنے یہ پروگرام بنایا، تاکہ مسلمان
اپنے رہنماؤں کو، اپنے رہبروں کو، اپنے آقا کے پیارے ساتھیوں کو پہچان سکیں اور اپنی اولاد کی تربیت ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کر سکیں۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر نے اپنی شہادت سے پہلے ایک شورا مقرر کر دی اور انہیں کہہ دیا کہ تم جس کو چاہو ان میں سے اپنا خلیفہ مقرر کر لینا۔ وہ کمیٹی جو امیر عمر نے بنائی، عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیا، اور وہ تھے کون؟ سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام اور عبد الرحمن ابن عوف۔ عمر بن میمون رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر عمر کے زخمی ہونے سے چند دن پہلے مدینے میں دیکھا، آپ حذیفہ بن یمان کے پاس کھڑے تھے اور اس سے پوچھ رہے تھے کہ عراق کی جو زمینیں میں نے تمہارے سپرد کی تھی، جس کا انتظام تمہارے ذمے لگایا تھا، اس کا کیا کیا؟ کہیں تم نے ان زمینوں پہ اتنا محصول تو لاگو نہیں کر دیا جس کو وہ لوگ دینے سے عاجز ہوں؟ اللہ کی قسم، اگر رب نے مجھے زندہ رکھا تو میں عراق کی بیواؤں کے لیے اتنا کچھ کر جاؤں گا کہ عمر کے بعد انہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ تھے امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا۔ عمر بن میمون کہتے ہیں ابھی 4 دن گزرے تھے اس گفتگو کو جو امیر عمر نے سیدنا حذیفہ کے ساتھ کی تھی کہ آپ کو زخمی کر دیا گیا۔ جس دن آپ کو زخمی کیا گیا، میں فجر کی نماز کی انتظار میں صف کے اندر کھڑا تھا، میرے اور آپ کے درمیان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نماز شروع کرنے سے پہلے صفیں درست کرواتے اور پھر فجر میں سورۃ یوسف یا اتنی لمبی کوئی اور سورت اس کی تلاوت کرتے تاکہ لوگ جمع ہو جاتے۔ آپ قرآن زیادہ پڑھتے، لوگوں کی آسانی کے لیے اگر کوئی دیر سے بھی اٹھا ہے تو وضو کر کے وہ مسجد میں آ جائے اور نماز میں شامل ہو جائے۔ لیکن اس دن ابھی آپ نے صرف تکبیر ہی کہی تھی اور آپ کہنے لگے مجھے قتل کر دیا گیا یا مجھے کسی کتے نے کاٹ لیا۔ ابو لؤلؤ مجوسی ملعون، اس نے آپ کو زخمی کیا، 2 دھاری خنجر لے کر وہ آیا۔ آپ کو زخمی کرنے کے بعد وہ دائیں بائیں بھاگنے کے لیے جگہ بناتا اور لوگوں پر وار کرتا۔ اس طرح 13 لوگوں پر اس نے وار کیے، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ ایک شخص نے اپنی چادر اس کے اوپر ڈال کے اسے قابو کر لیا، اور اس مجوسی ملعون نے جب یہ دیکھا کہ میں قابو آ چکا ہوں تو اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنا گلا کاٹ لیا۔ سیدنا عمر نے عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا اور اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے مختصر جماعت کروائی۔ سیدنا عمر نے کہا ابن عباس دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا ہے؟ تو ابن عباس نے کہا آپ کو ابو لؤلؤ مجوسی نے زخمی کیا ہے۔ سیدنا عمر نے کہا اللہ اسے برباد کرے، اللہ کا شکر ہے میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوئی، مجھے کسی مسلمان نے نہیں مارا، ایسے شخص نے مارا ہے جس نے اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، میری موت اس کے ہاتھ پہ ہوئی ہے۔ سیدنا عمر کو گھر لایا گیا، ہم آپ کے ساتھ تھے، ایسے لگتا تھا کہ لوگوں پر اس سے پہلے اتنا غم والا ماجرا کوئی نہیں گزرا جتنا سیدنا امیر عمر کے زخمی ہونے کا ہوا۔ آپ کو کھجور کا پانی، کھجور کا شربت پلایا گیا، وہ آپ کی آنتوں سے باہر آ گیا، پھر آپ کو دودھ پلایا گیا اور وہ بھی آپ کا پیٹ پھٹا ہونے کی وجہ سے باہر نکل آیا۔ اسی دوران ایک نوجوان آتا ہے امیر عمر کی عیادت کے لیے رضی اللہ عنہ وارضا اور کہتا ہے آپ کو مبارک ہو، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی۔ ابتدائے اسلام میں آپ مسلمان ہونے والے، مہاجروں میں پہل میں اسلام لانے والے، پھر آپ خلیفہ بن گئے، آپ نے پورے انصاف کے ساتھ خلافت کی، اور پھر آج آپ شہادت کے راستے پہ چل پڑے۔ وہ جو دعا آپ مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنے رسول کے مدینے میں شہادت کی موت دے، وہ بھی آج پوری ہو گئی۔ امیر عمر یہ ساری باتیں سن کے کہنے لگے میں تو صرف اس پہ بھی راضی تھا کہ مجھے برابر چھوڑ دیا جائے، نہ کچھ مجھے ملے اور نہ میری پکڑ ہو۔ یہ کہہ کے وہ نوجوان واپس جانے لگا تو امیر عمر کی نظر اس کے تہمت پر پڑی، اس کے کپڑے پر پڑی جو ٹخنے سے نیچے تھی۔ حالت کیا ہے امیر المومنین کی؟ کس حال میں ہیں؟ زخمی ہو چکے ہیں، پیٹ پھٹ چکا ہے، دودھ پلایا تو انتڑیوں سے باہر آ گیا ہے، یعنی موت یقینی سامنے کھڑی ہے۔ لیکن پیارے نبی کے تیار کردہ
امت کے رہبر و رہنما امیر المؤمنین قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو درس کیا دے رہے ہیں؟ کسی بھی حال میں ہو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت ہو رہی ہے تو وہاں پہ خاموش رہنا تمہارے لیے جائز؟ کہا اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ وہ نوجوان واپس آیا، فرمایا اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے بلند کر، تجھے اللہ کا قرب ملے گا، تقوی نصیب ہوگا اور تیرا کپڑا بھی محفوظ رہے گا۔ کس حال میں نصیحت کر رہے ہیں؟ جب بالکل موت کے آخری لمحات ہیں۔ میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ اگر پیارے نبی کے ان پیارے صحابہ کی سیرت کو سن کر میں نے اور آپ نے اپنی زندگی تبدیل نہ کی تو یہ قصے کہانیاں ہم سن رہے ہیں؟ یہ سیرت تو سننے کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں جہاں میرے اندر کمی ہے، جہاں جہاں سننے والے بھائی میں کمی ہے، وہ اپنے آپ کو پیارے نبی کے صحابہ کے اس راستے پر چلائے۔ کتنے بڑے بڑے معاملات آپ کے اور ہمارے گھروں میں ہو جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے تیار۔ خامن نماز پڑھ کے آتا ہے لیکن بیوی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہے کہ تم نے نماز میرے پیچھے پڑھ لی تھی یا نہیں۔ باپ نماز پڑھ کے آتا ہے، بیٹے سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہے کہ بیٹا تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ بیٹی کو جگانے کی ہمت نہیں ہے فجر کی نماز میں کہ بیٹی فجر کی نماز پہ نہیں اٹھی، 7 بجے اٹھائیں گے۔ جب انسان کی نظر میں آخرت کی قدر نہ رہے تو اس کے جملے بدل جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ماں باپ رات کو اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، جلدی سو جاؤ۔ کیوں؟ صبح سکول جانا ہے۔ جلدی سو جاؤ، صبح سکول جانا ہے۔ بیٹا اتنی دیر ہو گئی، آپ نے صبح سکول نہیں جانا، ابھی تک نہیں سوئے۔ کبھی یہ بھی سنا اپنے باپ نے کہا بیٹا سو جاؤ، صبح فجر کی نماز پہ اٹھنا ہے۔ آپ اپنے بچے کے ذہن میں سکول کو ہی سب سے بڑا مقصد حیات بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ بیٹا سکول نہ گئے، پڑھے نہ، مستقبل برباد ہو جائے گا۔ کون سا مستقبل جس کا تعلق 60 سال سے ہے، 70 سال سے ہے؟ اور اگر فجر کی نماز مستقل تارک رہے، آپ کی اولاد، آپ کی اپنی بھی خطرے میں ہے، جنت اس کی بھی خطرے میں ہے۔ کبھی اس مستقبل کی تیاری ہم نے نہ کروائی کہ بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح تم نے فجر کے لیے اٹھنا ہے۔ اور جس کی فجر کی نماز رہ گئی اس کے خسارے کا کتنا بڑا ماجرا ہے کہ فجر پڑھنے والا اللہ کی امان میں آتا ہے اور جو فجر نہیں پڑھتا جماعت کے ساتھ وہ اس امان سے محروم رہتا ہے۔ 24 گھنٹے میں شیطان اس کے اوپر جو مرضی کرے، جدھر مرضی اسے نچائے۔ امیر عمر اس حال میں دے کر کہہ رہے ہیں تیرا کپڑا تیرے ٹخنے سے نیچے ہے، رب کا تقوی چاہیے، اس کپڑے کو اونچا کر۔ تو پیارے بھائی، میری پوری زندگی امیر عمر کے اس جملے کے سامنے کیا سمجھ آیا مجھے کہ جہاں بھی یہ دیکھو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہو رہی، وہ آپ کی بیوی کرے، وہ آپ کی اولاد کرے، وہ آپ کے دوست کریں، وہ آپ کا معاشرہ کرے، وہ آپ کی قوم کرے، وہ آپ کا قبیلہ کرے، وہ کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس کو محبت سے سمجھائے بھائی یہ اللہ کی مخالفت ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ نہیں باز آتے میں اپنا راستہ آپ سے جدا کر لوں گا۔ آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں، وہاں گانے چل پڑے، فلمیں لگا دی گئی، بے حیائی کی باتیں شروع ہو گئی، غیبتیں اور چغلیاں شروع ہو گئی، بھائی اس سے باز آ جاؤ، یہ حرام کام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کے دوست وہ مجلس آپ پر غالب آ گئی، آپ کی کوئی نہیں سن رہا، خود اٹھ جاؤ وہاں سے، خود اس مجلس کو چھوڑ دو۔ تو امیر عمر نے اس حال میں بلا کر کہا بیٹا اپنے کپڑے کو بلند کر۔ پھر اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں دیکھو مجھ پہ کتنا قرض ہے۔ حساب لگایا جاتا ہے تو 86,000 قرض نکلتا ہے امیر عمر پر۔ وہ مجرم، وہ ظالم، امیر عمر کی شان میں گستاخی کرنے والے، وہ بد نصیب جنہوں نے اپنی عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ پٹی پڑھائی کہ یہ تو مال کمانے کے لیے اسلام میں آئے تھے، یہ دنیاوی مفادات کے لیے کلمہ پڑھے تھے۔ آخری وقت بھی امیر عمر پوچھتے ہیں مجھے جو وظیفہ ملتا رہا، جو مجھ پہ قرض ہے وہ کتنا؟ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں آل عمر سے کہنا، آل عمر وہ سارا قرض عمر کے اوپر جو ہے وہ اتار دے، اگر وہ نہ اتار سکے تو عدی بن کعب سے کہنا وہ اتار دیں، وہ نہ کر سکے تو پھر قریش سے کہنا قریشی اس قرض کو ادا کر دیں۔ اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں ایک بہت اہم کام کے لیے، عبداللہ عائشہ کے پاس جاؤ اور عائشہ کو عمر کا سلام کہو۔
عائشہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین عمر نے آپ کو سلام کہا ہے، لست امیرا للمؤمنین بعد اليوم، آج کے بعد ہم مومنوں کے امیر نہیں ہیں، اس کو جا کر کہنا تجھے عمر ابن خطاب سلام کہتا ہے۔ اور ڈیمانڈ کیا کرنا؟ جس کے ساتھ میں نے زندگی گزاری، جن کے ساتھ میں سفر اور حضر میں اکٹھا رہا، عائشہ اگر تو اجازت دے تو مرنے کے بعد آج مجھے محمد کے پڑوس میں دفن کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عمر جاتے ہیں، مومنوں کی ماں رو رہی ہیں، امیر عمر کے اس زخمی ہونے کے غم میں آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، رو رہی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر جا کر اپنے بابا کی درخواست پیش کرتے ہیں، عائشہ میرے بابا نے آپ کو سلام کہا ہے اور اجازت مانگی ہے، اگر آپ اجازت دو تو عمر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن کر دیا جائے، اور اگر آپ اجازت نہیں دو گی تو پھر عام قبرستان میں مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ سیدہ نے کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے پسند کی تھی، میرے جی میں تھا کہ ایک میرے بابا کی قبر ہے، ایک میرے آقا کی قبر ہے، تیسری میری ہوگی، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو فوقیت دیتی ہوں، جاؤ عمر کو میرا سلام کہو اور کہو جو تم نے مانگا تھا وہ عائشہ نے تمہیں دے دیا۔ عبداللہ واپس آتے ہیں، امیر عمر کہتے ہیں مجھے ٹیک لگا کے بٹھاؤ، اپنے بیٹے سے سوال کرتے ہیں خوشخبری لے کر آیا ہے یا بری خبر لایا ہے؟ کیا خوشخبری تھی؟ عمر نے دنیا کے لیے بھیجا تھا، مال و دولت کے لیے بھیجا تھا، خزانوں کے لیے بھیجا تھا، خوشخبری لانے والا بن کر آیا ہے یا بری خبر لانے والا بن کر آیا ہے؟ کہا نہیں بابا میں خوشخبری لے کر آیا ہوں، عائشہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ یہ جگہ تو میری تھی، میں نے اپنے لیے پسند کی تھی، لیکن میں عمر کو اپنے اوپر فوقیت دیتی ہوں، میرا سلام کہو اور اسے کہو تو یہی پر اپنے پیارے نبی کے پڑوس میں دفن ہوگا۔ کہا بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں، ہو سکتا ہے عائشہ نے میری حیا کرتے ہوئے میں زندہ ہوں یہ جملے کہہ دیے ہوں، جب میں فوت ہو جاؤں مجھے پھر لے کر جانا اور پھر حجرہ عائشہ کے باہر رکھ کے سوال کرنا عمر اپنے پیاروں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ امیر عمر کی آخری خواہش، امیر عمر کی اس دنیا چھوڑتے ہوئے سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ان کا ساتھ نصیب ہو جو دنیا میں بھی کہا کرتے تھے میں چلا ابو بکر چلا، عمر چلا، میں آیا ابو بکر آیا، عمر آیا، میں نے کہا، میں نے یہ اعلان کیا، ابو بکر نے مانا، عمر نے مانا۔ وہ جو زندگی میں چلتے ہوئے ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر کو نام اپنی زبان پہ رکھا کرتے تھے، آج مرنے کے بعد میں انہی کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں تو اللہ کے رسول ہوں، ابو بکر و عمر ان کے ساتھ ہو۔ عبداللہ نے اپنے بابا کی گردن اٹھائی، سر مبارک اٹھایا، اپنی گود میں رکھ لیا۔ امیر عمر کہتے ہیں عبداللہ میرے چہرے کو زمین پہ رہنے دو، میری گالوں پہ جو لگی ہوئی مٹی ہے اس کو صاف نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ اس حال میں عمر کو دیکھے اور عمر پہ ترس کھا کے معاف کر دے۔ یہ فکر کس کو ہے بھائی؟ جس کے گھر جنت میں مصطفیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے، جس کے محلات رب کی جنت میں، اس کو یہ فکر ہے کہ کسی طرح اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ نے معاف نہ کیا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا امیر عمر وصیت کر دیجئے خلافت کے لیے، تو کہا میں نے ان لوگوں کو ذمہ دار بنا دیا ہے جن سے آخری لمحے تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے۔ پھر آپ نے علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد، عبد الرحمن کے نام لیے، اپنے بیٹے کا بھی نام لیا، کہا میرے بیٹے عبداللہ کو مشورے کی حد تک تو ساتھ رکھنا، اس کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ظالموں، اگر یہ
دنیاوی مفادات کے لیے مسلمان ہوئے تھے، تو جس طرح ابو بکر نے عمر کو منتخب کیا تھا، عمر اپنے بیٹے کو بنا کر جاتے، کہا میرا بیٹا اس کمیٹی میں شامل نہیں ہے جن میں سے مسلمانوں کا خلیفہ مقرر ہوگا، اس کو صرف مشورے کی حد تک رکھنا، خلافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر فرمایا میں آنے والے خلیفہ کو یہ وصیت کرتا ہوں مہاجرین کے بارے میں اور انصار کے بارے میں، ان کے ساتھ نیکی کرنا، نیک معاملہ کرنا، ان کے نیکوں کو نوازنا، ان میں اگر کوئی برائی کر بیٹھے اس سے درگزر کرنا۔ میں وصیت کرتا ہوں شہری آبادی کا خاص خیال رکھنا، یہ لوگ اسلام کی مدد کرنے والے، اسلام کے لیے مال ان کے ذریعے سے جمع ہوتا ہے اور یہ اسلام کے دشمنوں کے لیے ایک مصیبت ہے، ان سے وہی وصول کرنا جو ان کے پاس فالتو ہو اور جو یہ اپنی خوشی سے دے، زبردستی نہ کرنا، جو اپنی خوشی سے دے وہی وصول کرنا۔ میں وصیت کرتا ہوں دیہاتی مسلمانوں کے بارے میں ان کا خاص خیال رکھنا، یہ اصل عرب ہے، یہ اسلام کی جڑ ہیں، ان کا جو بچا کھوچا مال ہو وہ لینا، اچھا مال نہ لینا، پیارا مال نہ لینا، جو بچا کھوچا مال ہو وہ لینا اور وہ لے کر انہی کے غریبوں پہ دوبارہ تقسیم کر دینا، انہی پہ لوٹا دینا۔ اور میں وصیت کرتا ہوں کہ اسلامی حکومت میں جو غیر مسلم آ کر آباد ہوئے ہیں، معاہدے کے تحت رہ رہے ہیں، ذمہ رہ رہے ہیں، ان کا خاص خیال کرنا، ان کی حفاظت کے لیے اگر جنگ کرنی پڑے تو کرنا اور ان پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جو یہ ادا نہ کر سکے۔ یہ ہیں امیر عمر کی وصیتیں جو آخری لمحات میں امیر عمر کر رہے، کن کے بارے میں؟ ان کفار کے بارے میں جو مسلمان حکومت کے تحت آ کر رہتے ہیں، معاہدے کے تحت، ان پر بوجھ نہ ڈالنا، ان کے دفاع کے لیے اگر لڑنا پڑے اسلامی لشکر کو تو لڑائی ضرور کرنا۔ خوارج کا وہ ٹولہ جس نے آج مسلمان ملکوں کے اندر بد امنی کا دورہ کیا ہوا ہے، خون بہانے کو ان کے نزدیک پانی بہانے سے آسان سمجھا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے خلیفہ، یہ امیر المؤمنین، یہ امیر عمر کی وصیت ہے، تمہارا کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ؟ تم اسلام کی سفید چادر پہ ایک بدنما داغ تو ہو لیکن اسلام کا تعارف تمہارے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ پھر سیدنا عمر شہید ہو گئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا ان کے حجرے میں ان کو دفن کیا گیا۔ پھر وہ جماعت اکٹھی ہوئی جن کے نام امیر عمر نے وفات سے پہلے بتائے۔ ابن عوف کہنے لگے تم اپنے 3 کے ذمے یہ کام لگا دو، یعنی 6 افراد ہیں تو 3 افراد 3 کے حق میں دستبردار ہو جاؤ۔ جناب زبیر نے کہا میں اپنا معاملہ علی کے حوالے کرتا ہوں، طلحہ نے کہا میں عثمان کے حوالے کرتا ہوں، سعد بن وقاص نے کہا میں عبد الرحمن ابن عوف کے حوالے کرتا ہوں رضی اللہ عنہ وارضا۔ ابن عوف کہنے لگے میں تو پہلے ہی اس کمیٹی سے الگ ہو چکا ہوں، اب پیچھے کتنے رہ گئے؟ 2، عثمان اور علی۔ عبد الرحمن ابن عوف تو نکل گئے پہلے ہی، عثمان اور علی یہ 2 باقی بچے ہیں۔ سیدنا علی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، انہیں ایک سائیڈ پہ لے جاتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کا حق بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ داری ہے وہ بیان کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور ابو بکر و عمر کے دیے ہوئے راستے کے مطابق چلیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل، میں اسی منہج پہ باقی رہوں گا جس پہ مجھ سے پہلے 2 خلیفہ مسلمانوں کے گزر چکے۔ کہا اگر میں عثمان کو بنا دوں تو آپ ان کی فرما برداری بھی کریں گے؟ کہا میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم عثمان کو بنا دو گے تو یہی ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ پھر سیدنا عثمان کو لیا ابن عوف نے اور ان سے بھی یہی باتیں کی کہ آپ ابتدائے اسلام میں مسلمان ہونے والے، اسلام کے لیے آپ کی قربانیاں، آپ کی شان، پیارے نبی سے رشتہ داری، وہ سب میں مانتا ہوں۔ اگر آپ کے ذمے میں یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ڈال دوں تو آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے ان خلفاء کے راستے پہ ہی چلیں گے۔ اور یہ کہنے کے بعد پھر آپ نے سیدنا عثمان سے کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، اور اپنا ہاتھ عثمان کے ہاتھ میں دے کے بیعت کیا۔ پھر سیدنا علی نے اپنا ہاتھ دیا اور اس طرح تمام مسلمان سیدنا عثمان کے نام پر اکٹھے ہو گئے اور سیدنا عثمان کی بیعت کر لی گئی۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں منہاج السنہ جلد 3 صفحہ 233 پر امام احمد ابن حنبل کا قول نقل کرتے ہوئے کہ جس طرح عثمان کی بیعت پر تمام مسلمان اکٹھے ہوئے اور ان کا اتفاق ہوا، اس طرح کسی کی بیعت پر اتفاق نہیں ہوا کہ عمر شہید ہو گئے اور اس کے بعد مسلمانوں میں باقاعدہ مشورہ ہوا اور یہ 6 افراد جن کے ذمے سیدنا عمر یہ ذمہ داری لگا کر گئے تھے، انہوں نے بھی آپس میں مشورہ کیا اور مکمل اتفاق کے ساتھ سیدنا عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا گیا۔ لگاتار 3 دن مشورہ ہونے کے بعد آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ان کو غالب کیا اپنے بندوں کی مدد کی کفار کے مقابلے پہ، اور تھوڑا ہی عرصہ گزرا امیر عثمان کے دور میں ملک شام، عراق، ایران، خراسان، افریقہ، ہندوستان اور بہت سے ممالک فتح ہوئے اور مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئے، مسلمانوں کی خلافت کے نیچے آ گئے۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان کے متعلق جناب ابن عوف کا یہ گمان کیسے درست نہ ہوتا، جبکہ عثمان کی پاکیزہ سیرت، آپ کا بہترین حسن خاتمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں وہ تمام اس زبان سے مل چکی تھی جس زبان کا مصداق وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فضیلت والی یہ شخصیت، ان کے حق میں ایک ایسی بھی فضیلت ہے جس کی تمنا ابو بکر و عمر بھی کرتے رہے، لیکن وہ فضیلت ابو بکر و عمر کو نہیں ملی، صرف عثمان کو ملی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2401 سنیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجعا فی بیتی کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر اپنی رانیں کھولے ہوئے یا پنڈلیاں کھولے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ اتنی دیر ہوئی ابو بکر گھر میں تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں لیٹے رہے، آپ کا کپڑا مبارک آپ کی پنڈلیوں سے یا آپ کی رانوں سے اٹھا ہوا تھا، آپ ان سے اسی حال میں لیٹے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر گزری، امیر عمر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت تبدیل نہ کی، ویسے ہی لیٹے رہے، آپ کا کپڑا آپ کی پنڈلیوں سے یا آپ کی رانوں سے اٹھا رہا اور آپ امیر عمر سے باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنا کپڑا مبارک ٹھیک کر لیا اور عثمان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جب عثمان چلے گئے تو سیدہ کائنات کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا آئے، آپ جیسے آرام فرما رہے تھے ویسے ہی لیٹے رہے، آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ پھر حفصہ کے بابا آئے، آپ ویسے ہی لیٹے رہے، ویسے ہی کپڑا آپ کا اٹھا رہا۔ جب عثمان آئے تو آپ نے بڑا اہتمام کیا، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے وہ کپڑے بھی اپنے درست کر لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کتنے پیارے جملے نکلے، سنیے، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ابو بکر آئے، آپ لیٹے رہے، عمر آئے، آپ لیٹے رہے، عثمان تیری عظمتوں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ عثمان آئے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑے درست فرما لیے۔ صدیقہ کائنات پوچھتی ہیں یہ خاص پروٹوکول عثمان کو کیوں دے رہے ہیں؟ کہا اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3699، عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم سیدنا ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، سب سے بڑی شان نبی کے بعد ابو بکر کی مانتے تھے، اور ابو بکر کے بعد عمر کی شان سمجھتے تھے، عمر کے بعد عثمان کی شان سمجھتے تھے۔ پیارے نبی کے دور میں ہی صحابہ کے درمیان یہ شان معروف تھی، سب سے اعلیٰ درجے پہ ابو بکر، ان کے بعد عمر، اور ان کے بعد عثمان، اور عثمان کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کسی پر بحث نہیں کیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان کو اللہ نے یہ شان دی جو دنیا کے کسی شخص کو نہیں دی۔ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اس شان کے اندر بھی تنہا ہیں، یکتا ہے پوری دنیا کے اندر، اللہ نے وہ شان کسی اور کو نہیں دی۔ کیا؟
کسی شخص کو سوائے عثمان کے اس کے دور کے نبی کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں نہیں آئی۔ یہ شان عثمان ہے کہ عثمان کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح نصیب ہوا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کسی نے کہا عثمان کی شان بیان کیجئے، عثمان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، تو فرمانے لگے عثمان تو وہ ہستی ہے یدعا فی الملأ الاعلی ذی النورین، جس کو فرشتوں کے اندر بھی 2 نور والا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ عثمان وہ عظیم ہستی ہے، دنیا تو دنیا رہی، اللہ کے ملائکہ بھی جب بلاتے ہیں عثمان کا تذکرہ کرتے ہیں تو 2 نور والا کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ زید بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں، میں نے عثمان کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، لوگو تم میری باتوں کو ناپسند کرتے ہو، مجھ پہ اعتراضات کرتے ہو، حالانکہ میری خلافت کا ہر دن تمہارے لیے خیر اور برکات لے کر آتا ہے۔ اعلان ہوتا ہے کہ آؤ خیر اور برکات لوٹ کے لے جاؤ، میرا دور امن و امان کا دور ہے، کوئی فتنہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی قتل و غارت نہیں، امن ہے، سکون ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں نے امیر المؤمنین عثمان کی طرف سے اعلان کرنے والے کو سنا، لوگوں آؤ اپنے اپنے عطیات لے جاؤ، لوگ آئے ڈھیروں مال لے کر چلے گئے، پھر اعلان ہوا لوگوں آؤ اپنی تنخواہیں لے کر چلے جاؤ، پھر لوگ آئے اور اپنی تنخواہوں کے نام پہ ڈھیروں مال لے کر گئے، پھر اعلان ہوا تمہیں جو وظائف ملتے ہیں وہ وصول کر لو، لوگ آئے وظائف لے کے چلے گئے، بہت زیادہ مال لے کر گئے، پھر اعلان ہوا آؤ اپنے اپنے کپڑے لے کر چلے جاؤ، تمہارے لیے کپڑوں کا اعلان ہو رہا ہے امیر المؤمنین کی طرف سے، پھر اعلان ہوا گھی اور شہد بیت المال سے بانٹا جا رہا ہے، آؤ لوگوں اپنے حصے کا گھی اور شہد لے جاؤ۔ حسن بصری کہتے ہیں یہ سارے اعلانات میں نے اپنے کانوں سے سنے۔ مزید فرماتے ہیں وہ زمانہ جو عثمان کا دور تھا وہ اتنا برکت والا تھا، اس میں رزق بڑا وافر تھا، معاملات بہت اچھے تھے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا تھا۔ اگر لوگ اسی اثار اور جذبے کے تحت زندگی گزارتے رہتے تو زمین اور آسمان کی برکتیں ان کو حاصل ہوتی رہتی اور وہ اسی طرح کھلا ہوا رزق پاتے، لیکن لوگوں نے صبر سے کام نہ لیا اور وہ تلواریں جو کفار کے مقابلے میں کھینچی ہوئی تھی وہاں سے ہٹا کر اپنے آپ اس میں کھینچ لی۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلیفہ راشد عثمان کے دور میں دولت اتنی زیادہ تھی، ایک لونڈی اپنے وزن کے برابر سونے میں تول کے بیچی جاتی تھی۔ لوگوں کے پاس اتنا مال تھا، لونڈی خریدتے وقت اس کی قیمت کیا لگتی، ایک پلڑے میں لونڈی کو بٹھا دیتے اور ایک میں سونا رکھنا شروع کر دیتے، جب اس کے وزن کے برابر سونا ہو جاتا تو وہ لونڈی بیچی جاتی۔ گھوڑا 1,00,000 درہم کا بیچا جاتا، کھجور کا ایک درخت 1,000 درہم کا بیچا جاتا۔ اس حد تک مسلمانوں پر اللہ کی رحمت، دنیا میں سے برکات وصول ہونا شروع ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر اپنی زندگی میں دی تھی کہ عمر بھی شہید ہوں گے، عثمان بھی شہید ہوں گے، ایک ہنگامے کے بدلے میں، ایک بلوے کے بدلے میں ان کو شہید کیا جائے گا اور پھر ان کو اللہ کی جنت ملے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3674 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 6214۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ ایک دن اپنے گھر سے میں وضو کر کے نکلا، یہ نیت کر کے کہ آج میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بن کے رہنا ہے، پورا دن آپ کی خدمت میں گزارنا ہے۔ میں مسجد میں آیا، آپ نہ ملے، میں آپ کو پوچھتا ہوا، تلاش کرتا ہوا، میں نے آپ کو ایک باغ کے کنویں پر بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ اپنی ٹانگیں اس کنویں میں لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے، میں آیا، سلام کیا اور آ کے پھر دروازے پہ چوکیدار بن کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے پوچھا کون ہے، تو جواب ملا ابو بکر ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت چاہیے۔ کہ میں نے کہا ٹھہریے، آج میں دربان ہوں، میں پوچھ کے آتا ہوں، اجازت ملے گی تو آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے آپ کو سلام کیا، کہا ابو بکر آئے ہیں، آپ نے کہا اسے اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی خوشخبری دو۔ تھوڑی دیر گزری، دوبارہ دروازہ بجا، ابو بکر کے بعد دروازہ بجانے والا عمر کے علاوہ ہو کون سکتا ہے؟ دروازہ بجا تو امیر عمر، پھر اجازت مانگی، آپ نے کہا اجازت دو اور جنت کی خوشخبری دو۔
تھوڑی دیر کے بعد دروازہ پھر بجتا ہے، میں پوچھتا ہوں کون ہے؟ جواب ملتا ہے عثمان۔ میں آ کر آپ کو سلام کہتا ہوں، عثمان کی خبر دیتا ہوں، آپ فرماتے ہیں اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی خوشخبری دو، ایک مصیبت جو اس پر نازل ہوگی اس کے بعد پھر اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 111۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا جو بالکل قریب میں واقع ہونے والا تھا۔ اسی دوران ایک آدمی وہاں سے گزرا جس نے اپنا چہرہ لپیٹا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی، یہ جو منہ لپیٹ کر جا رہا ہے اس دن یہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ تو راوی کہتے ہیں میں فوراً اچھلا اور میں نے اس بندے کے پیچھے تیزی سے لپکا اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ جب چہرہ دیکھا تو وہ عثمان کا چہرہ تھا۔ میں نے وہ چہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا، اے اللہ کے نبی یہ اور اس کے ساتھ ہی ہدایت یافتہ ہوں گے؟ فرمایا ہاں یہ اور اس کے ساتھ ہی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اگلی ہی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ان واللہ اللہ ھذا الامر یوما، اگر تجھے اللہ مسلمانوں کا خلیفہ بنا دے، مسلمانوں کا والی بنا دے، فاراد المنافقون ان تخلع قمیصک، منافقین پھر تجھ سے جھگڑا کریں کہ یہ جو قمیص، یہ کرتا، یہ خلافت جو اللہ نے تجھے پہنائی ہے اس کو اتار دے، فلا تخلعہ، تو عثمان اس خلافت کی قمیص کو نہ اتارنا۔ تجھ سے منافق جھگڑا کریں گے کہ اس خلافت کو چھوڑ دیجئے، خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں عثمان اس دن صبر کرنا، اللہ نے جو تجھے شان، جو کرتا، جو قمیص، جو خلافت تجھے پہنائی ہوگی اس کو نہ اتارنا۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں میں نے سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، جب بلوائیوں نے حملہ کیا تھا سیدنا عثمان پر اور وہ جھگڑ رہے تھے اور یہی ان کی آوازیں تھی کہ خلافت چھوڑ دو، آپ نے لوگوں کو یہ حدیث کیوں نہ سنائی؟ سیدہ کہتی ہے اس دن مجھے یہ روایت بھلا دی گئی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا، وہ خوش نصیب ہستی، وہ عظیم الشان مقام والے کہ ابراہیم خلیل اللہ کے بعد کوئی جوڑا اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والا بنا اپنی بیوی کے ساتھ، تو مکہ سے حبشہ جانے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ رقیہ اور سیدنا عثمان، یہ دونوں اللہ کے راستے میں پاک باز ہستیاں، ابراہیم خلیل اللہ کے بعد یہ شرف پانے والی۔ سیدنا عثمان کو ظلماً شہید کیا گیا۔ اس وقت آپ نے نہ تو جنگ کی، نہ ان کے خلاف لشکر کشی کی، اور نہ ہی آپ کے ہم پلہ صحابہ میں سے کسی نے آپ کے ساتھ یہ لڑائی کی، بلکہ امیر المومنین سیدنا عثمان نے اہل قبلہ مسلمانوں سے قطعاً جنگ کرنے کا ارادہ نہ کیا، حالانکہ اسلام کی سربلندی بہت ہو چکی تھی اور اس وقت آپ کے خلاف باغی جو بغاوت کر رہے تھے ان کا شر بھی بہت زیادہ پھیل چکا تھا۔ آپ چاہتے تو اپنے پیارے نبی کے پیارے صحابہ کے ذمہ یہ کام لگا دیتے، لیکن آپ نے مسلمانوں کا خون بہانے کو پسند نہیں کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عثمان کا خون بہانے میں اہل ایمان میں سے، صالح مومنین میں سے کوئی شخص بھی شریک نہیں تھا۔ یہ سارا فتنہ پھیلانے والے اوباش قسم کے لوگ اور بلوائی تھے جو حقیقت میں ابن سبا کی اولاد اور ان کا جال میں پھنسے ہوئے وہ گمراہ لوگ تھے، کچھ گمراہ کرنے والے تھے، کچھ عوام الناس میں سے گمراہ ہونے والے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا اکثر ایک دعا کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی کی دعا پہ غور کیجئے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو گھٹی کے طور پر ابو بکر، عمر، عثمان کی نفرت پہ لائی گئی ہے کہ یہ نعوذ باللہ اہل بیت کے دشمن تھے اور اہل بیت ان کے دشمن تھے، آئیے مولا علی دعا کیا کرتے تھے، اللہم لعن قتلۃ عثمان فی البر والبحر والسہل والجبل، اے اللہ جنہوں نے عثمان کو شہید کیا ان قاتلوں پر بر و بحر میں، میدانوں اور پہاڑوں میں ہر جگہ اپنی لعنت برسا۔ تو اہل بیت اس جرم میں شامل نہ تھے، پیارے نبی کے پیارے صحابہ اس جرم میں شامل نہ تھے۔ یہ کرنے والے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے کہ وہ مجرم کون تھے جنہوں نے یہ سارا
فتنہ اور اس فتنے کی آگ کو بھڑکایا، اور وہ اسباب کیا تھے، وہ الزامات کیا تھے جو جھوٹ دھوکے کی بنیاد پر امیر عثمان کے ذمہ لگائے گئے۔ امیر عثمان رضی اللہ عنہ ان تمام کے تمام جھوٹوں سے پاک، بری، پاکیزہ، طیب، طاہر زندگی گزار کر اللہ کی جنتوں کے مہمان بنے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔